اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، خوبی اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں بنایا، بہترین ڈھانچہ عطا فرمایا، ہماری ساری ضرورتیں مہیا فرمائی، اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اگر اللہ ہمیں اسلام کی نعمت عطا نہیں فرماتا تو پتہ نہیں ہم کس دھرم میں، کس دین میں اور کس حالت میں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کا کرم، اس کی تعریف، اس کا فضل، اس کا احسان ہے۔ الحمدللہ ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ جو صحیح اور شرک سے پاک جو ایمان ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی ایمان پر اللہ رب العالمین زندگی بھر قائم رکھے اور اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے چہیتے پیارے نرالے عالی مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور نوجوان دوستو، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کون ہے؟ ہمیں بتائیں اپنی آواز میں، رسول اللہ کون ہے؟ ہم لوگوں کے پیغمبر۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آج سمجھنا ہے، اور اگر ہم سمجھ لیتے ہیں اچھے ڈھنگ سے تو اس کو عملی جامہ پہنانا ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا کیا ہے، اور دنیا میں ہمیں سنائی کیا دیتا ہے، بتایا کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کون سی بات مشہور ہے، اور ہمارے یہاں کون سی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ کیا وہ بات بتائی جاتی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، یا اس کے برخلاف ہمیں دوسری بات بتائی جاتی ہے؟ اللہ نے کیا بتایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں، رسول اللہ سے مراد ابھی آپ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین اچھا ماڈل، اچھا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تمام اقوال میں، افعال میں، پوری زندگی کے طور طریقے میں ہمارے لیے رہبر ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی طریقہ اور کوئی ماڈل نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور ماڈل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس کی گواہی دینے والا اللہ رب العالمین، جس نے ہمیں بنایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جس نے آپ کو رسول منتخب کیا، جس نے آپ پر کلام الہی کا نزول فرمایا، وہ بتا رہا ہے اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے تمام طور طریقوں میں، تمام اطوار میں، تمام ادوار میں، تمام مراحل میں، تمام ابواب میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم پیروی کریں گے، بات مانیں گے، راستے پر چلیں گے، طور طریقہ اپنائیں گے، طرز زندگی اپنائیں گے، اس میں ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے اور کسی کو نہیں دیکھیں گے، نتھنگ، کسی کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ بتانے والے کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ہمارے مالک، احکم الحاکمین، اس کائنات کے اکیلا تنہا چلانے والا اور پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ لیکن ہمیں بتایا کیا جاتا ہے کہ ہمارے امام فلاں ہیں، ہمارے پیشوا فلاں ہیں، ہمارے غوث فلاں ہیں، ہمارے داتا فلاں ہیں،
ہم فلاں کا دامن پکڑیں گے تو نجات پائیں گے، ہم فلاں کے پیچھے چلیں گے تو نجات پائیں گے، ہم فلاں کا راستہ اختیار کریں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہمیں قبر میں مدد کے لیے آئیں گے، وہ ہمیں حشر میں بچا لیں گے، وہ ہمیں پل صراط پہ بچا لیں گے، وہ ہمیں قیامت میں بچا لیں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے معاشرے اور سماج میں۔ اللہ نے جو بتایا وہ نہیں بتایا جاتا۔ قرآن کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، اور اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ تمہارے لیے رول ماڈل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر کلچر کی بات کی جائے تو کلچر میں بھی ہم فاسق و فاجر کی نقالی کرتے ہیں، بال رکھیں گے فلاں ہیرو کی طرح، لباس پہنیں گے فلاں ہیرو کی طرح، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا فلاں جو ہے ماڈل کی طرح، فلاں جو ہے ہیروئن کی طرح۔ کلچر میں بھی ہم غیروں کو اپناتے ہیں، اور دین میں بھی افسوس کی بات ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے۔ بتائیے، آپ سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی معلم نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی مربی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی امام نہیں ہے۔ اتنی اعلیٰ ہستی، اتنا پاکیزہ کردار جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جس کو ماڈل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بتایا ہے، ہم اس ماڈل کو چھوڑ کے دوسرے کو اپنا ماڈل بناتے ہیں، دوسرے کو اپنا قائد اور رہبر بناتے ہیں، دوسرے کو اپنا امام اور اپنا مرشد بناتے ہیں، جبکہ اللہ نے بتایا کہ تمہارے لیے اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گو کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے موقع سے۔ یہ سورہ احزاب جو ہے، احزاب نام کی جو سورت ہے، دراصل اس نام سے ایک جنگ ہوئی ہے، آپ نے سنا ہوگا غزوہ احزاب۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق کھودی گئی تھی جس وقت یہودیوں نے کافروں کے ساتھ مل کر، مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش رچی اور کافروں کو، بت پرستوں کو، مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف ورغلایا، اور مسلمانوں پر جو مدینہ میں رہتے تھے اس وقت حملہ کرنے کے لیے ورغلایا۔ چنانچہ بڑی تعداد میں کافر لوگ اکٹھا ہوئے، اور یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان کو اب ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ تقریباً 10,000 کافروں کی تعداد جمع ہوئی، ان سب کی قوت جمع ہوئی۔ 10,000 اس وقت مدینہ کی ٹوٹل آبادی بھی نہیں تھی، وہ ٹوٹل آبادی جس میں یہودی بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، اتنی آبادی بھی نہیں تھی۔ اور پھر یہ مدینہ میں جو لوگ یہودی رہتے تھے، بڑے بڑے قبیلے، مسلمانوں سے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے، انہوں نے بھی غداری کر دی، مسلمانوں کے خلاف غداری کر دی۔ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل دور تھا، مشکل وقت تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اس جنگ کے موقع پر ہمیں خندق کھودنا چاہیے، اس میں اپنے آپ کو محصور کرنا چاہیے، ہم نے فارس میں اس طرح سے دیکھا ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھلائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا، چنانچہ ایک خندق کھودی گئی۔ اس خندق میں کتنے دن تک رہے، اس خندق کو کھودنے میں کتنی محنت لگی، پتھر پیٹ پر باندھ کے صحابہ کرام نے خندق کھودی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قائد اور رہبر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اے سی والے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی خندق کھود رہے تھے، آپ بھی مٹی اٹھا رہے تھے، آپ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے دکھایا اللہ کے رسول بھوک سے جو ہے ہمارا پیٹ خالی ہے، پریشان ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اپنا لباس اٹھا کے دکھایا کہ دیکھیں ہمارے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی لباس اٹھا کے دکھایا، دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے قائد ہیں۔ اس پس منظر میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ رسول جو تمہارے قدم بقدم ہیں، شانہ بشانہ ہیں، ہر کام میں شریک ہیں، ہر چیز میں تعاون کر رہے ہیں، غزوے میں بھی آگے ہیں، یہ تمہارے رہبر ہیں، تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، نمونہ ہیں۔ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کو اپنا رہبر اور قائد مانو۔ گو کہ یہ آیت نازل ہوئی جنگ کے پس منظر میں، لیکن حکم عام ہے، یہ پوری زندگی کو محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، 63 سال کی زندگی، اور پھر نبوت کی جو زندگی ہے، 23 سالہ نبوت کی زندگی،
یہ زندگی ہمارے لیے پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گزاری ہے نمونے کے طور پر ہے. ہم صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں گے. لہذا نماز پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ رسول نے کیسے نماز پڑھی ہے. روزہ رکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ رسول نے کیسے روزہ رکھا ہے. زکوٰۃ دیں گے یہ دیکھیں گے کہ رسول نے کیسے زکوٰۃ دی ہے. حج کریں گے عمرہ کریں گے یہ دیکھیں گے رسول نے کیسے حج اور عمرہ کیا ہے. اگر ہم آپ کو کتاب کھول کے دکھائیں دیکھیں حدیث میں ایسے آیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حج کیا ایسے عمرہ کیا, آپ کہیں گے نا ہماری کتاب میں تو الگ لکھا ہوا. ہم آپ کو نماز بتائیں گے, آئیں رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھیں. دیکھیں صحیح بخاری ہے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے, صحیح مسلم ہے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے, یہ ابو داؤد ہے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. آپ کہیں گے نا ہمارے مولوی تو کچھ اور بتاتے ہیں. تو رسول سے یہ محبت نہیں ہے, رسول کو اسوہ بنانا نہیں ہے, رسول کو اپنا قائد بنانا نہیں ہے. تب آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں, تب آپ رسول کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول آپ لوگوں کو بتائیں اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ, تم میری پیروی کرو, رسول کی بات مانو. پورے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت ہے ہی نہیں جس کی بات مانی جائے. ہم نے تیسرے کو کہاں سے لایا؟ کسی پیر کو, کسی غوث کو, کسی خواجہ کو, کسی داتا کو, کسی غریب نواز کو, کسی فلاں کو, کسی فلاں کو, تیسری ہستی کو کہاں سے ہم نے داخل کیا؟ پورا قرآن گواہی دے رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ نبی آپ لوگوں کو بتائیں اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں رسول کی پیروی کریں. کن کی؟ رسول کی پیروی کریں تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ رسول کی اتباع اور پیروی سے, اور رسول کی پیروی رسول سے محبت کرنا ہوا. کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہم رسول سے بہت محبت کرتے ہیں, رسول سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, بے پناہ محبت کرتے ہیں, رسول کی حدیث سامنے رکھیں مانے نہیں, یہ محبت نہیں ہے. ہم آپ کو دکھائیں دیکھیں یہ رسول کی حدیث ہے, مان لو, آ جاؤ, یہ نماز کا طریقہ ہے رسول کا, یہ روزہ کا طریقہ ہے رسول کا, یہ حج کا طریقہ ہے رسول کا. کہیں گے نا ہمارے پیر صاحب تو الگ کہتے ہیں, ہمارے مولوی صاحب تو الگ کہتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کس نے آپ کا ذہن ایسے بنا دیا ہے کہ رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رسول سے محبت کر رہے ہیں؟ رسول سے محبت کیا جانتے ہیں؟ رسول کی پیروی کرنا. آئیے ایک حدیث سناتے ہیں, مشکات کے اندر ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. بعض علماء نے ضعیف کہا ہے لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سنت سے محبت رسول سے محبت ہے. کیا؟ رسول کی حدیث سے محبت رسول سے محبت ہے. کوئی رسول کی حدیث نہ مانے اور کہ رسول سے محبت کرنے, وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, دغاباز ہے, مکار اور عیار ہے. وہ جھوٹی محبت کر رہا ہے, کھوکھلا دعویٰ کر رہا ہے. دعویٰ آپ کا اس وقت سچا ہوگا جب آپ حدیث رسول پر عمل کریں گے. آپ نے علامت بتائی ہے من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے پیار کیا, محبت کی. ذرا اس حدیث پر دھیان دیں, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے پیار کیا, اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہی جنت میں جائے گا. جنت میں کس کے دامن سے جائیں گے؟ کس کے تعاون سے, کس کی مدد سے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ رسول سے سچی محبت کر کے جنت میں جائیں گے. کوئی نہیں بچائے گا, کوئی غوث, کوئی داتا جسے آپ نے بنا رکھا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نوازنے والا, کوئی دینے والا, کوئی جو ہے نوازنے والا ہے, کوئی غریب نواز بھی ہے اللہ کے علاوہ, کوئی غوث اور داتا اللہ کے علاوہ. اللہ نے پورے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حدیث میں کہیں نہیں بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کو بھی کہتے ہیں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہو مال و دولت مانگ لو, اللہ کی میں تیرا کچھ کام نہیں آنے والا.
یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان کیا. فاطمہ کون؟ جنت کی سردار ہیں. آپ ان سے بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. میرے پاس جو دھن دولت جائیداد وہ مانگ لو میں دے سکتا ہوں، جو میری ملکیت اور میرے اختیار میں ہے. اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ہمیں کچھ کام نہیں آ سکتا. محمد اتنی اونچی ہستی، اللہ کے بعد اس روئے زمین پر ایسی کوئی ہستی ہی نہیں آئی ہے محمد کے علاوہ. وہ ہستی اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ میں کچھ کام نہیں آنے والا. اچھا، اتنی عظیم ہستی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں. بتائیے یہ کتنی عجیب بات ہے. دعویٰ ایک طرف یہ ہے کہ رسول سے ہم ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے علاوہ پوری دنیا میں کوئی محبت کرنے والا نہیں. ابھی قرآن کھول کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. حدیث کھول کے دکھائیں رسول نے یہ بتایا یہ بتایا. چہرے بگڑ جائیں گے. یہی جو کہہ رہے ہیں نا میں رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، بڑی سچی محبت کرتا ہوں، قرآن کھول کے دکھائیں ان کے خلاف ہو جائے قرآن کی آیت، حدیث کھول کے دکھائیں ان کے خلاف ہو جائے کوئی حدیث، چہرہ بگڑ جائے گا، بدل جائے گا، نہیں مانے گا. کہنا ہم اسے نہیں مانیں گے، سامنے منع کر دے گا. تو یہ رسول سے محبت نہیں ہے. رسول سے محبت کیا ہے؟ آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے طور طریقے کو اپنائیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے سچی کھری اور پیاری بات، سیدھی سچی بات جو قرآن میں آیا. دین میں جو بات آئی ہے سیدھی سچی بات. ایسے سیدھی سچی بات کرنے والے لوگ آئیں نہیں. اگر اس طریقے سے سیدھا سیدھا بتا دیا جائے تو پورا کا پورا قبیلہ مولوی کے خلاف ہو جائے گا، پورا گاؤں اس کے خلاف ہو جائے گا. یا تو لٹھ لے کے مارنا شروع کر دے گا یا ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ مولوی کی بات مان لیں. تو اس لیے سیدھی سچی بات بتائی نہیں جاتی ہے. قرآن کھول کے نہیں بتایا جاتا، قرآن سمجھایا، اس قرآن کو تو بتایا ہی نہیں جاتا. ہمارے یہاں صرف قرآن کی عربی عبارت پڑھی جاتی، تلاوت کی جاتی، سمجھا نہیں جاتا. سمجھنا اس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. مولوی نے بتا دیا کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ قرآن سمجھنا تمہارے بس کا نہیں، لہٰذا صرف مولوی سمجھتے عوام کو سمجھنے نہیں دیتے اور گمراہ کر کے رکھے ہوئے، اور ہم قرآن بتاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تو اسی کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. تو جو اللہ نے نازل کیا ہم اسے بتائیں گے. جس بات کی دلیل ہے، جس بات کی گواہی ہے، جو قرآن حدیث ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنا ہے. اسی لیے ہمیں اسی کو بتانا چاہیے. قصے، کہانیاں اور بزرگوں کے کشف اور کرامات، اگر کسی کے ساتھ اتفاقیہ طور پر کوئی اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی کرامت ہو گئی، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے الحمدللہ وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں، وہ ہمارے لیے تو فائدہ مند نہیں نا. اگر کوئی اللہ کے ولی بن جائیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے تو ہم کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے، یا ہم کو بھی ولی اللہ بننا ہے؟ ہم کو بھی بننا ہے، اللہ کا بندہ ہم کو بھی بننا، اللہ کا ولی ہم کو بھی بننا، تاکہ اگر ان کے ساتھ کوئی کرامت ہو گئی نیک بنے، تاکہ اللہ آپ کے اوپر بھی کوئی کرامت کرے. یہ نہیں کہ ان کی کرامتوں سے آپ جو ہے کوئی معنی مطلب نکال کے ان کے پیچھے چلنے لگیں، یہ دین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اس لیے میرے بھائی کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ نہ دیکھیں کہ مولوی کیا کہتا ہے، ہمارا طبقہ کیا کہتا ہے، ہمارے مسلک میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ اس مسجد میں آئے، عشاء کی نماز پڑھیں. یہ عشاء کی نماز کس لیے پڑھے؟ کسی بزرگ نے پڑھا اس لیے پڑھے؟ نہیں، اللہ نے فرض کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اس لیے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. تو جب عشاء کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے بتایا اور محمد نے بتایا ہے، تو پھر دین کا ہر معاملہ اسی لیے ہے کہ ہم دین پر اسی طریقے سے چلیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ دین ہے، یہی دین ہے، اس سے باہر دین نہیں ہے. کوئی نیک ہے اپنی جگہ پہ، اللہ ان کو نیکی کا فائدہ دے گا، بدلہ دے گا، لیکن یہ نہیں کہ ان کے پیچھے ہم ان کا دامن پکڑنے کے لیے لائن لگائیں. یہ نہیں. اگر آنا ہے کسی کے پیچھے تو آ جائیں. کن کے پیچھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. ہے نا عجیب بات؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی آیتیں دکھاتے ہیں، حدیث دکھاتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں.
آواز بدل جاتی ہے. تو آئیں رسول اللہ کی طرف. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا بیان کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی ایسا کرے گا. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے، بہترین نمونہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. 3 چیزیں. اب آپ اپنا محاسبہ کیجئے، ان 3 چیزوں کو آزمائیے. اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں رسول کی پیروی کریں، اگر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں رسول کی پیروی کریں، اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں رسول کی پیروی کریں. یہ 3 صفات اگر آپ کے اندر ہیں رسول کی پیروی کرنے والے بن جائیں، یا جو رسول کی پیروی کرتا ہے انہی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر رسول کی پیروی نہیں کر رہا ہے اسے رب سے ملاقات کی امید نہیں ہے. جو رسول کو اپنا ماڈل نہیں تسلیم کرتا وہ آخرت کے دن پر صحیح سے ایمان نہیں لا رہا ہے. جو رسول کی پیروی اور اتباع نہیں کرتا وہ حقیقی طور پر اللہ کا ذاکر نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی آئیں، جو سچا دین ہے، جو پیارا طریقہ ہے، جو سنہرا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس طریقے کو مانیں، اس پر عمل کریں. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ رب العالمین نے اپنا پیشوا بنا کر بھیجا ہے. آپ کے توسط سے ہمیں دین ملا ہے. باقی آپ کے بعد جتنے صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی ائمہ دین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ بتائیں. اگر ان سے کچھ بتانے میں مسٹیک ہو گیا چھوڑ دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے کہہ دیا، فلاں بزرگ نے پتھر کی لکیر ہے، وہ غلط نہیں بول سکتے ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ جانے دیں، یہ رہنے دیں. اگر کسی نے کہہ دیا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے چھوڑ دیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح آ جائے وہی میرا طریقہ، وہی میرا مسلک ہے. لہذا یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف آ جائے میری بات کو دیوار سے لگا دو، دیوار سے مار دو، میری بات نہ ماننا. جو صحیح حدیث آ جائے بس اسی کو مان لینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہاں درس دے رہے تھے؟ وہاں درس دے رہے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. کہاں پر؟ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے. آپ کے سامنے آپ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے. اشارہ کر رہے ہیں سوائے اس قبر والے کے، ان کی کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی، ان کی ہر بات لی جائے گی. آپ نے جو بتا دیا بس اسی پر عمل کرنا ہے. آپ نے جن چیز سے، جن باتوں سے منع کر دیا ان تمام باتوں سے رک جانا ہے. اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ یوں بیان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ. یہ اتھارٹی، یہ ذمہ داری، یہ پاور، یہ مسئولیت کس کی ہے؟ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد کے علاوہ یہ اتھارٹی کسی کی نہیں ہے. کسی چیز کو حرام کہہ دے، حلال کہہ دے، کسی چیز کو جائز کہہ دے، ناجائز کہہ دے، یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. پھر جو اماموں کے امام ہے، جو کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا، نمونہ بنایا، بہترین نمونہ بنایا ہے، کیا ہم اس نمونہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا قائد بنائیں گے، کسی اور کو اپنا رہبر اور امام بنائیں گے؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں، سوال کریں کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، اپنا پیر بنا لیتے ہیں، اپنا رہبر بنا لیتے ہیں، اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیتے ہیں، کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول امام ہونے کے لائق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بنائے جس کو امام بنانا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی امام رسول نہیں ہے تو پھر آپ ان کو کیوں نہیں اپنا امام بناتے ہیں؟ جن سے بڑھ کر کوئی نبی بھی نہیں ہے، جن سے بڑھ کر کوئی نبی بھی نہیں. پاکیزہ ہستیاں اس روئے زمین پر انسانوں میں انبیاء کرام کی ہستی ہے، رسولوں کی ہستی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں. تو انبیاء کی ہستی میں سب سے عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں میں سب سے اچھے امام ہیں؟ مانتے ہیں؟
تو ہمارے امام کون ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ذہن کو صاف کریں، اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا، قرآن کھول کر کے سورہ احزاب دیکھ سکتے ہیں، یہ آیت موجود ہے، اور اللہ نے صاف صاف ہمیں حکم دے دیا کہ تم اپنی زندگی میں رہبری چاہتے ہو، رہنمائی چاہتے ہو، طور طریقہ اخذ کرنا چاہتے ہو، راستہ چلنا چاہتے ہو اور چلنا چاہتے ہو، راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل بناؤ۔ لہٰذا اگر کوئی بال رکھنا چاہے، دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بال رکھا ہے، داڑھی رکھنا چاہے، دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے داڑھی رکھی ہے، لباس لگانا چاہیں، دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسے رکھا پہنا ہے۔ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تجارت کی ہے۔ آپ کے آئلی خاندان، آئلی قوانین، گھریلو تعلقات، معاشرتی اور سماجی تعلقات کیسے تھے، آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کیسے تھے، آپ نے کیا رہنمائی کی ہے۔ دینی معاملات میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہو، حج اور عمرے کرنے کا مسئلہ ہو، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم وہاں صرف یہ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیسے بتایا ہے، اور کسی ہستی کو نہیں دیکھیں گے۔ کوئی بھی ہستی دنیا کی، اللہ اور اس کے علاوہ تیسری کسی ہستی کو نہیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے نماز پڑھا ہے، انہوں نے نماز کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ ہمارے نماز کا طریقہ صرف وہی ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے دین کا طریقہ صرف وہی ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود اور باطل ہے۔ جو دین میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، بتائے، جو سمجھائے، جو رہبری کی، وہی دین ہے۔ آپ کی رہبری سے باہر کوئی چیز وہ دین نہیں ہے۔ آپ کے فرامین، آپ کے اقوال افعال سے باہر کوئی چیز وہ دین نہیں ہے۔ دین قرآن اور حدیث میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جا رہے تھے، آپ نے بڑا عظیم پیغام دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ کن دونوں چیزوں کو؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ وہی چیز آگے نہیں، رسول ہمارے لیے ماڈل ہیں، رسول کی اتباع، رسول سے محبت کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ تو میں تمہارے لیے صرف دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، دو ہی چیز ہے، انہی دونوں چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ آج اگر مسلمان پریشان ہیں، آج اگر مسلمان مظلوم ہیں، آج اگر مسلمانوں پر کافروں نے غلبہ پا لیا ہے، اگر آج ہم کافروں سے خوف کھا رہے ہیں، اگر آج ہم کو مسلمانوں کو کسی ملک میں ذبح کیا جا رہا ہے، کسی ملک سے مسلمانوں کی نیشنلٹی ختم کی جا رہی ہے، کسی ملک میں مسلمانوں کو قید و بند کی زندگی گزاری جا رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں کا رہنا جینا دوبر ہو گیا ہے، کہیں پر مسلمانوں کے لیے مسجد میں پابندی ہے، داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، مسجد میں اذان دینے پر پابندی ہے، نماز پڑھنے پر پابندی ہے، تو یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، جو اصل دین ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جو نقلی دین تھا ہم نے اسے اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر بنا دیا، اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو صحیح سے عمل کرنا چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی آخری خلاصہ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا لو، تو ہم رسول اللہ کو اپنا نمونہ بنائیں۔ اور ٹھیک ہے، بھلے آپ سے محبت، آپ ہر کسی سے محبت کریں، تمام عالموں سے محبت کریں، مجھ سے محبت کریں، تمام ائمہ سے، جو چاروں ائمہ گزرے ہیں ان سے محبت کریں، خلفائے راشدین سے محبت کریں، اللہ کے جتنے اولیاء گزرے ہیں تمام اولیاء سے محبت کریں، لیکن بات ماننے کی بات آئے تو کیا کریں؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ کس کو اپنے ماں باپ سے پیار نہیں؟ ہر کسی کو پیار ہے، لیکن کیا دین ماں باپ سے لیں گے؟ نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول سے لیں گے۔ کس کو اپنی بیوی اپنے اولاد سے محبت نہیں ہے، لیکن کیا اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے، اپنے گھر والوں سے دین لیں گے؟ نہیں، قرآن سے دین لیں گے، حدیث سے دین لیں گے۔ تو یہی قرآنی اس آیت کا خلاصہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنا نمونہ بنائیں، جو نمونوں میں سب سے اعلیٰ نمونہ، اللہ نے گواہی دی بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا ہے تو بہترین نمونہ کو ہم چھوڑ کے پتہ نہیں کون کون سا نمونہ اختیار کرتے ہیں، اور کس کس کو ہم نے بابا بنا لیا ہے۔
کہیں گھوڑے شاہ، کہیں جو ہے بکڑ شاہ، کہیں لکڑ شاہ، کہیں پتہ نہیں کون کون سے شاہ، کہیں پر تو جو ہے اینٹ پتھر ڈال کے جو اس کو قبر بنا دے اس کی پوجا ہو رہی ہے، اس سے اولاد مانگی جا رہی ہے، جو انسان بھی نہیں، جو مخلوق بھی نہیں، اور پھر کہیں پر جانوروں کو جو ہے بنا دیا، ولی اللہ بنا دیا، اور وہاں اولاد مانگی جا رہی ہے۔ تو دین، قبروں کی بھی جو ہے اجازت ہے، آپ قبرستان جائیں، قبرستان کی زیارت کریں، لیکن مانگنا صرف اللہ رب العالمین سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں سوال کرنا ہے تو تم اللہ سے سوال کرو، یہ رسول اللہ کی تعلیم۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑے صرف اللہ رب العالمین کو مدد کے لیے پکارو، اور یہ تو ہم نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بے شک ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ قرآن تو ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، جب قرآن سمجھنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا شروع کر دیں گے، لیکن ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے صحیح سے، قرآن کو سمجھنے سے منع کیا جاتا ہے، تم سمجھو نہیں، پڑھو بس، تلاوت کرو، اسی میں تمہارے لیے ثواب۔ قرآن چھوڑ دو ہمارے لیے، مولویوں کے لیے، مولوی طبقہ کے لیے قرآن وہی سمجھے گا، وہ تم کو بتا دے گا بس۔ تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رہبر بناتے ہیں۔ آخری پیغام دے رہا ہوں کہ ہم اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نمونہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہم سے جانے انجانے جو خطا ہو گئی ہے تو اپنے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور مسلمانوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ان کو محبت میں سچی محبت کرنے والا بنا دے، جس طریقے سے دعویٰ کر رہے ہیں ان کو اپنے دعوے میں سچا بنا دے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بہر اللہ ہم سب کو جس طرح سے ہم اے اللہ دعویٰ کرتے ہیں تجھ سے محبت کا، رسول سے محبت کا، اسی طریقے سے ہمیں دین پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہر اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اندر جو تقصیر ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ تو اگر کرم نہ کرے تو ہمارے گناہوں پر اگر پکڑ کرے تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تو کرم نواز ہے، اے اللہ احسان کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں کو بہت معاف کرتا ہے، تصور سے بھی زیادہ، گمان سے بھی زیادہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اس مجلس میں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے۔ بار اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے۔ بار اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں جنت میں نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو آپ کے اندر تو آپ کے پاس تو بتائیں، یا ہم کچھ انعام رکھے ہوئے ہیں، سوال کرتے ہیں اور انشاءاللہ انعام دیں گے۔ پہلا انعام میں ایک انوکھا انعام سوچ رہا ہوں۔ ہماری مجلس میں کوئی، آج تک میں جتنی بار آیا ہوں، ایسا کوئی بندہ جو ہر بار ہماری مجلس میں آیا ہو اور کبھی انہوں نے انعام نہیں پایا، دو شرط ہے، ہر بار اس مجلس میں آیا ہو اور کبھی کوئی انعام یہاں سے نہیں ملا ہو۔ اگر کوئی ایسا نام ہے تو ہاتھ اٹھائیں، آپ دعوے میں سچے ہونے چاہیے، بس یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ ہر بار ہماری مجلس میں آئے ہوں اور آپ نے کوئی انعام نہ لیا ہو، اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ ساجہ بھائی ایک بار غائب ہے، ایک بار غائب، ہم کو پتہ ہے جی کون ہے؟ ماشاءاللہ آپ آگے آ جائیں۔ بیٹھے، تمام ہفتے آئے ہیں؟ تمام ہفتے ایک مہینے سے نہیں آئے، آپ چھٹی گئے نا؟ نہیں، میں جتنی بار آیا ہوں تمام بار آئے ہیں، کبھی غائب نہیں ہوئے۔ جب سے ساجن بھائی بولے جب سے تو کنٹینیو آیا، چھٹی گئے جب سے، چھٹی میں تو 3 مہینہ میں غائب تھا۔ میں جتنی بار آیا ہوں، کتنی بار آیا ہوں گا اندازہ بتا دیجئے؟ ایک مہینہ نہیں آیا۔ نہیں، کتنی بار، ہاؤ مینی ٹائمس آئی کیم ہیئر؟ چلیں انشاءاللہ، مسجد ہے انشاءاللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح بولتے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد ابراہیم۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے لسٹ میں ہیں، ہٹ لسٹ میں ہیں۔ اور کوئی ہے؟ دین سے محبت ہونی، یہ نہیں میں امتحان لے رہا ہوں، نہیں، دین سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگے یا آپ بری ہو سکتا ہے، لگ سکتی، گرا گزر سکتی ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ بتائیں، میں اپنی بات سے رجوع کروں گا، میں ناراض نہیں ہوں، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے۔
میں جو بتایا ہوں یہ آیت قرآن میں ہے، اور اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتایا، توضیح وضاحت کے ساتھ شرح بیان کیا ہوں۔ وہ آیت یہاں قرآن میں موجود ہے اور کوئی اس آیت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی تفسیر خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو میں نے بتایا ہے اس کی تفسیر وہی ہے جو میں بتایا ہوں، اور یہ آن ریکارڈ ہے، میں ریکارڈ کیا ہوں، اور یہ انشاءاللہ کل پرسوں یوٹیوب پہ آ جائے گا۔ آپ کو ہر فرق ملا سکتے ہیں، کوئی بھی عالم اس آیت کی تفسیر وہی بیان کر رہے ہوں گے لیکن عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو عمل کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ منہ میں جو ہے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ہندوستان میں، منہ میں رام رام اور بغل میں چھری رکھتے ہیں، گھونپتے ہیں پیچھے سے پٹھی میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو زبان سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، رسول کے عاشق ہیں، رسول سے محبت کرنے والے، ٹھیک آپ آئیں اسی پوائنٹ پہ آ جائیں، رسول کی جو سنت آپ مان لیں، من و ان تسلیم کر لیں، اس میں کوئی اور تیسری ہستی کو نہ مکس کریں، یہ ہے رسول سے محبت۔ اچھا بتائیں، میں نے ایک جنگ کے بارے میں بتایا، اس جنگ کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں، کوئی کھڑے ہو جائیں، جی بتائیے کون سی جنگ کے بارے میں اور کیا بتائیں، تھوڑا سا بتائیے۔ جنگ خندق جو ہے جی لڑنے کے لیے سلمان فارسی جو ہے مشورہ دیے تھے جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ہے اس جنگ میں اگر جتنا ہے تو ہمیں جو ہے چاروں طرف سے خندق کھول کے تو اس کی جو ہے تیاری کرنی پڑے۔ جی جی اور کوئی بتائیں گے؟ جی جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ جی سورہ احزاب اسی موقع پر نازل ہوا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آیت اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرمائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم کسی کو آئیڈیل مطلب اپنا رہنما بنانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے، تو اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ سارے لوگوں کو اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے، راول بنانا ہے، رہنما بنانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں نے جو آج کا بیان دیا ہے، اس بیان کو خلاصہ کے طور پر 1-2 منٹ میں کوئی بھائی بیان کریں آج کا جو پیغام ہے۔ یہ چلے اس سوال کو پلٹ دیتے ہیں، اس سوال کو یوں پلٹتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا جگر والا، ہمت والا، دل والا، جواں مرد، دلیر، بہادر، نڈر ہے جو میں بتایا ہوں کہ میں اگر حق بیان کیا ہوں کہ رسول کو اپنی زندگی میں اسوہ بنانا ہے، کسی اور ہستی کو نہیں دیکھنا ہے، اس طرز پر اگر کوئی چلنے کا ابھی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ نہیں اپنی زندگی میں ہم رسول کی سیرت کو اپنائیں گے اور کسی تیسری ہستی کو، پیر، پرستی، اولوی، مولوی، مفتی، فلاں کچھ نہیں، قرآن اور دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، جو قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، اگر قرآن حدیث میں موجود ہے ہم عمل کریں گے۔ اگر کوئی اس طریقے سے نڈر کوئی آج کے محفل میں پیدا ہوا ہے اور آج سے کسی نے ارادہ اور منصوبہ بنائے، سنکلپ لیا ہے، تو وہ بہادر میں دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میں ایک چھوٹا سا پرائز ان کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے ہٹ لسٹ میں ہیں، آپ کے علاوہ کوئی جو ہے جو یہ کہیں کہ سماج سے ہمیں نہیں ڈرنا ہے، گھر والوں کے طانے سے بھی ہمیں نہیں ڈر لگتا ہے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے ہم عبادت اس کی کر رہے ہیں، اس کے دین پر ہم اسی سے ڈرتے ہوئے چلیں گے، دنیا کے لوگوں سے نہیں۔ جی 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 اس کا مطلب آپ میری بات نہیں سمجھے۔ آپ جو بول رہے ہیں نا، جی جی ابھی تک جتنا بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں وہ سب سنت پہ چل رہے ہیں، اور ان کی سنت پہ چل رہے ہیں نا، تو آپ آدمی کو مسلمان تو ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو کافر سے بھی بدتر ہے، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ کافر سے بھی بدتر کام ہے، یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ پتہ ہی یہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں قبر پہ، لوگ پیر کو سجدہ کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی؟ آئیے یہ میں یہیں دکھا دیتے ہیں جو ہے۔ اچھا بتائیے، ابھی خاص طور سے چلیں، یہ تو بہت بڑی بات ہوئی جن کو معلوم نہیں، میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں، چھوٹی مثال کہ بھائی ہمارے یہاں لوگ اپنے امام رہبر متعین کیے ہوئے نا، میں فلاں امام احمد رضا خان بریلوی کو اپنا مقتدیٰ پیشوا مانتا ہوں، اپنا مسئلہ فتویٰ وہیں سے لوں گا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام بناتا ہوں، اپنا مسئلہ ان سے لوں گا، امام مالک کو اپنا امام بناتا ہوں، اپنا مسئلہ ان سے لوں گا، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ ہم اپنا مسئلہ رسول اللہ سے لیں گے، قرآن سے لیں گے، حدیث سے لیں گے، یہ دین ہے۔ اس پر چلنے والے اتنا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا پوری دنیا والے ہیں، اتنے لوگ ہیں جس پہ چلتے ہیں، باقی سب نے اپنا اپنا امام الگ الگ بنا لیا ہے، تو وہ دین نہیں ہے۔ میرے کہنے کا آج پیغام آپ نے سمجھا ہی نہیں میری بات۔ لوگوں نے اپنا اپنا امام بنا رکھا ہے، مسجد اللہ کا گھر بٹ گیا ہے، آپ کہتے ہیں لوگ اس دین پہ چلے، اللہ کا گھر بٹا ہوا ہے، اس مسجد میں وہابی کا آنا منع ہے، اس مسجد میں دیوبندی کا آنا منع ہے، اس مسجد میں فلاں کا آنا منع ہے۔ یہ تو اللہ کے گھر کو بھی تقسیم کر لیا، جیسے دین کو تقسیم کر لیا لوگوں نے، فتویٰ تقسیم کر لیا، کتابیں الگ الگ لکھ ڈالی، اور مسجد کو بھی جس مسجد میں سب کے لیے دروازہ کھلا ہونا، جیسے یہ مسجد ہے سعودی عرب کی ہر مسجد سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، ہمارے یہاں ہر مسجد ہر کسی کے لیے کھلی نہیں ہے۔ اگر کسی سنی کی مسجد میں وہاں بھی چلا جائے اور پتہ چلے تو مسجد کو دھول دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، شاید آپ کو یہ بات بھی نہیں معلوم ہو، ایسے بھی مسلمان ہیں، نکاح پوری بستی کا نکاح توڑ دیتے ہیں۔ ابھی جو ہے 3 دن پہلے ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی جس میں ایک سنی مولانا بیان کر رہے ہیں کہ ہماری جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے، جنازے کی نماز سے پہلے اعلان کیا کہ اس جنازے کی نماز میں کوئی بھی وہابی، دیوبندی، بددین، بد مذہب کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ یہ سنی کا جنازہ ہے۔ میرے موبائل میں وہ چیز ہے اور میں نے اس کا جواب دیا ہوں، تو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ تو ایسے مسلمان ہیں، یہ دین یہ ہے ہی نہیں، یہ تو غلط۔ دیکھیں ہندوستان، آپ ہندوستان کے ہیں، ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں مسلمان جے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں ہندوؤں سے ڈر کر کے، یہ مسلمان نہیں ہے جی؟ نہیں سنے آپ نے؟ آپ شاید موبائل دنیا سے آپ الگ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جے شری رام ابھی لکھیں گے جو ہے، اب جیسے ایک سہارنپور کا ایک آدمی ہے، کیا نام ہے، پتہ نہیں کیا نام، ہمیشہ ٹوپی لگائے رہتا ہے، دن بھر ہم کو لگتا ہے 1000 بار بولتا ہوگا جے شری رام جے شری رام۔ تو یہ مسلمان مشرکوں سے ملے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں سے نہ مل جائیں، اور اب تو لگتا ہے قیامت آنے والی، مشرکوں سے جا مل گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ سب ایک ہیں۔ مسلمان کی اگر کہانی بتائی جائے، مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ افغانستان کا حال دیکھیں، اس کے بعد شام کا، عراق کا حال دیکھیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذبح کر رہا ہے، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ تو اس مسئلے میں جانا ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے یہ کافی خوارج کو اللہ کے رسول نے جہنم کے کتے بتایا ہے۔ یہ خارجی لوگ اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں اور دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا ضروری ہے، یا تو خوارج بناؤ یا اس مسلمان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ خوارج کا نظریہ ہے جس کو کس کو جی خوارج کا تھوڑا سا یہ مطلب بتائیے۔ یہ خوارج لوگ جیسے آپ ISI کہتے ہیں نا، جو عراق اور سیریا کو جو ہے اسلامی حکومت وہاں قائم کرنے کے لیے ISI کا قیام ہوا، تو وہ خوارج لوگ ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، دوسرا بھی اور نام ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں، دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اور قتل جو آج دنیا میں قتل ہو رہا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے گروہ کو جو قتل کر رہا ہے، تو یہ خوارج ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یعنی واجب القتل سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ہی صحیح مسلمان ہیں، دوسرے، جبکہ اسلام میں کیا ہے کہ کوئی بھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے، یہ اسلام کا نظریہ، چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی کو قتل کرنے کا حق ہے تو سزا کے طور پر صرف حاکم سزا دے گا، جیسے کوئی قاتل ہے تو کوئی عام آدمی قاتل کو سزا نہیں دے گا، جو اسلامی حاکم حکمراں ہے وہ حکمراں قاضی کو آرڈر دے گا اور قاضی اس کو قتل کرے گا۔ جیسے زانی ہے، زانی کو سزا ہم نہیں دیں گے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، اسلامی خلیفہ یا اسلامی حاکم ہوگا، جیسے سعودی عرب میں یہاں بادشاہت کا نظام ہے، تو یہ بادشاہ اگر زنا کا ثبوت مل جائے اور وہ شادی شدہ ہے تو بادشاہ قاضی کے ذریعے اس کو رجم کرے گا یا قتل کرے گا، تو انفرادی معاملہ بھی نہیں ہے، باقی ایرے غیرے اور عام آدمی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ بہرکیف میرا یہ پیغام ہے، اگر اس پیغام پر عمل کرنے کی کسی کو ہمت ہوئی ہے، ایسا کوئی نیڈر بنے ہوئے ہیں، بننا چاہتے ہیں تو بتائیے۔ جی آپ کا مبارک نام کیا ہے؟ محمد شفیق۔ تو آپ کے اندر یہ ہے ہمت کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے
اور آپ کا دوست آپ سے بچھڑ جائے گا تو آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ کے ماں باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہیں گے میں گھر سے نکال دوں گا، آپ نکل جائیں گے. کہیں گے آپ جو ہے سعودی جا کر کے وہابی بن گئے، ہم آپ کو جو ہے اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ قبول کر لیں گے. تو ہم آپ کو وہابیت کی طرف نہیں بلا رہے، ہم آپ کو اسلام کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف بلا رہے ہیں. آپ ہمارے غیبانے میں ہم سے پوچھ کر نہیں عمل کیجیے گا. قرآن کا میں راستہ بتایا ہوں، قرآن دیکھیں، قرآن کھولیں، قرآن کی تفسیر لیں، اس کو پڑھیں، اس سے ہدایت لیں، اس پر عمل کریں. ہم آپ کو یہ پیغام دے کے نہیں جا رہے ہیں کہ میرے پیچھے آئیے گا، مجھ سے فتویٰ پوچھیے گا، مجھ سے فتویٰ لکھوائیے گا. نہیں، کبھی میں یہ نہیں بتا رہا ہوں. میں آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو خود سے پڑھیں، سمجھیں. جہاں سمجھ میں نہ آئے وہ عالم سے پوچھیں، مولانا سے پوچھیں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. آپ سمجھیں، سمجھ گئے تو آپ اس پر عمل کریں جو قرآن کہہ رہا ہے. میری بات نہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں، جو حدیث کہتی ہے آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے. تو 3 لوگ ہیں، 3 انعام میرے پاس ہے. ایک تو ہمارے بھائی جو برابر آئے ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیں. اور 2 جواب میں سے ہمارے ان کا جو ہے اکرام صاحب کا جواب تھوڑا سا اچھا جواب لگا. آپ کا مختصر، آپ کا بھی صحیح تھا، جواب میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب چوز کیا جائے، پسند کیا جائے، تو اکرام صاحب کا جواب جو ہے ہمیں پسند آیا. اور ہمارے تیسرے بھائی جو ایک باہمتی ہیں، لیڈر ہیں، تو ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں. آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. انعام جو ہے اپنے ہاتھوں سے دونوں آ جائیں، دونوں آ جائیں. ہمارے امام صاحب، قاری صاحب دونوں آ جائیں. ادھر سے آ جائیں. ماشاءاللہ، مبارک، مبروک. یہیں بغل میں ہو جائیں گے، ایک فوٹو لے لیں گے. ماشاءاللہ، مبروک. آ جائیں. ایک تینوں کو ایک لے لیجیے، ایک تینوں کا فوٹو لے لیجیے. آ جائیں تو ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. ایک فوٹو لے. چلیں، جزاکم اللہ خیر. چھوٹا سا انعام تھا. الحمدللہ میں اصل انعام دینے کے لیے نہیں آتا ہوں، اس سے تھوڑا سا شوق بڑھتا ہے. اصل چیز ہے دین کی رہبری اور رہنمائی. انعام چیز نہیں. الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے. الحمدللہ بہترین روزگار آپ میں لگے ہوئے ہیں. اتنا اپنے ملکوں میں نہیں ملتا جس سے زیادہ آپ یہاں پا رہے ہیں. تو وہ اسی پر قناعت اور صبر کریں. اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے. اور اس روزی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ جو گھر والوں کے لیے کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی دے. جب آپ گھر والوں کے لیے کماتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم گھر والوں کی کفالت کریں گے، حرام سے بچیں گے، حلال کمائیں گے، تو الحمدللہ اس میں صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے. اور یہیں سے ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.